الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا. معزز علماء کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج یعنی 15 اگست 2026 کو ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 80 سال ہو گئے، اور ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارا ملک جمہوری ملک بنا. آج ہم ایک ایسے دن کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جس کی ہر صبح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی تحفہ میں نہیں ملتی، بلکہ 15 اگست 1947 عیسوی کی صبح ایک نئی تاریخ لے کر طلوع نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے تقریباً 200 سال کی قربانیاں، ہزاروں شہداء کا لہو، لاکھوں مظلوموں کے آنسو اور بے شمار مجاہدین کی جد و جہد پوشیدہ تھی. جب ہم تاریخ ہند کے اوراق کے وقت گردانی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اس دیش کی آزادی میں تمام دھرم و مذاہب کے لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کی. اس لیے جتنا یہ ملک ہندوؤں کا ہے اتنا یہ ملک مسلمانوں کا بھی ہے، جتنا یہ ملک سکھوں کا ہے اتنا یہ ملک عیسائیوں کا بھی ہے. اس ملک کی تحریک کی آزادی میں جان قربانی کرنے والے اگر آپ بھگت سنگھ کو آپ یاد کرتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں بلا سکتے. اگر آپ منگل پانڈے کا ذکر کرتے ہیں تو اشفاق اللہ خان اور مولانا محمد علی جوہر کو نہیں بلا سکتے. اگر آپ بھگت سنگھ کو آپ ذکر کرتے ہیں تو ٹیپو سلطان کو نہیں بلا سکتے. لیکن آج فرقہ پرست کچھ طاقتیں نفرت کے بازار کام کرنے والے تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے. جب اس جنگ آزادی کا ذکر کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور کھلے عام یوں کہا جا رہا ہے کہ تم ہندوستان چھوڑو اور پاکستان جاؤ. جب اس ملک سے مسلمانوں کو بھگایا جائے گا، یہاں کی زمین روئے گی، تلاش کرے گی اور ڈھونڈے گی اور کہے گی کہاں گئے وہ مسلمان جنہوں نے مجھے اپنے لہو سے سینچا تھا. یہ حقیقت اور سچ ہے. اس دیش کی آزادی کی لڑائی ہندو اور مسلمانوں نے مل کر رہی. اس حقیقت اور سچ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیں کہ جنگ آزادی کی لڑائی 40 سال 50 سال کی لڑائی نہیں جسے یوں ہی بھلا دیا جائے. جنگ آزادی کی لڑائی 200 سے 250 سال پر مشتمل ہے، اور عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی شروعات جو ہوتی ہے 1857 کے اندر، لیکن یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہے. جنگ آزادی کی شروعات ہوتی ہے 1750 سے پہلے. انگریز اس ملک کے اندر داخل ہوتا ہے کاروبار کے ذریعے اور اپنی شاگرانہ اور یارانہ چالوں سے اس ملک کا مالک بیٹھتا ہے، اور باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے. تو انگریزوں کے خلاف کسی نے بغاوت شروع کی. انگریزوں کے خلاف کوئی میدان کے اندر کود پڑے. وہ مسلمان تھے. وہ کون تھے؟ وہ شیخ عبدالعزیز ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرمایا. مسند درد قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے علماء کرام میدان کے اندر خود کود پڑے، اپنی جان و مال کی قربانیاں دی. ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا. علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹا دیا گیا. علماء کرام کو تحت کار پر لٹا دیا گیا. دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر کو ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کرام کی قدر نہ لگتی ہو. علماء کرام کو سور کی کھال میں بھر کر جلتے انگاروں میں ڈال دیا جاتا. اگر اس دیش کی آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا. اور 1750 کے اندر سراج الدولہ کے نانا علی بختی خان نے انگریزوں سے سب سے پہلے لڑائی کی. یہ کون تھے؟ مسلمان تھے. اور پھر جب 1799 کے اندر دیش کو قربانی کے لیے ضرورت پڑی تو ٹیپو سلطان اپنے سر پر کفن باندھے میدان میں کود پڑے. یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے. اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو نہیں بھلایا جا سکتا. جو علماء صادق پور ہے کون؟ یہ پٹنہ کے ایک محلہ کہ ان کے علماء نے ایک سنی تک عالم جہاد کو بلند کیا. انگریز علماء صادق پور کے لوگ عید کی دن خوشی منا رہے تھے. انگریز اس محلے کے اندر داخل ہوتا ہے اور پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے. کوئی ایسا گھر نہیں بچا جو علماء صادق پور کے لوگ بنا لے سکے. یہ تماشا کب ہوا؟ عید کے دن کیا گیا. اور ڈاکٹر تارا چند نے کہا ہے کہ اور کہا انگریزوں کے خلاف جو کوئی بھی بغاوت کرتا اسے کالا پانی کی سزا دیتا تھا. اور کالا پانی کی سزا پانے والے 95% کون تھے؟ ہم مسلمان تھے. اور کالا پانی کی سزا پانے والے
مولانا جعفر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا بیات علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہے جنہوں نے کالا پانی کی سزا پائی۔ کالا پانی کی سزا پانے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام کالا پانی ہے۔ اور ڈاکٹر تارا چند نے کیا خوب کہا ہے کہ اس دیش کی آزادی میں اگر اہل حدیث کی واحد جماعت ہے جو کبھی بھی انگریزوں سے کمپرومائز نہیں کیا، انگریزوں کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائے، اپنے انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں دیکھے، یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے 8 لاکھ لوگوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلشن کو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے کہ تمہارا کام نہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔